السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث سلیم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ کچھ مصروفیت کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا سکا اور آج پھر آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر جاری رہے گا اور آپ تک کوشش کروں گا کہ جو بھی معلومات ہیں وہ اوتھینٹک آپ تک پہنچاتا رہوں۔ اب ناظرین کرام، اصل ایشو پہ آ جاتے ہیں بغیر کوئی وقت ضائع کیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فضل الرحمان ہے، وہ سیاسی بے روزگار ہے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہاں پر وہ پہنچ جاتا ہے، کوشش کرتا ہے کسی طرح سے وہ ہائی جیک کر لے کسی بھی سیاسی ایونٹ کو۔ اور اب عمران خان صاحب کے بیان کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بیان کون سا تھا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ایبسلیوٹلی نوٹ جو ٹرینڈنگ پاکستان میں کر رہا تھا، اور پھر امریکہ کو ہوائی اڈے نہ دینے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا، اس کے بعد پاکستان میں پورا کوہرام سا مچ گیا۔ اور چھوٹا سا ایک کلپ تھا 26-27 سیکنڈ کا، اور اس کی بنیاد پر پورے پاکستان میں عمران خان صاحب کا بیانیہ پہنچا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ عمران خان صاحب امریکہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک رہا، جو ڈو مور کرتے تھے اسے اب نو مور کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ایک ٹی وی چینل پر، وہ بھی امریکی ٹی وی چینل کو، عمران خان صاحب نے صاف انکار کرتے ہوئے بتایا کہ جناب امریکہ کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب فضل الرحمان نے کیا کیا کہ کریڈٹ لینے آ گیا اور کہا کہ جناب یہ تو میرے بیانات کی وجہ سے میں نے دباؤ ڈالا تو عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ لینا پڑا، نہیں تو عمران خان صاحب تو اڈے دینے ہی والا تھا۔ آپ اندازہ کریں اور ان کا لیول چیک کریں اور ان کی بدنیتی چیک کریں کہ جب پاکستان میں ڈرون حملے ہو رہے تھے فضل الرحمان خاموش تھا، جب پاکستان میں امریکہ اپنے ایجنٹس بھیج رہا تھا تب فضل الرحمان خاموش تھا، جب نواز شریف امریکہ کے ساتھ یاریاں اور پینگے نبھا رہا تھا تب فضل الرحمان خوش تھا۔ لیکن جب عمران خان صاحب نے یہ سٹینڈ لیا اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جناب ہم آپ کے لیے خادم بننے کو تیار نہیں ہیں، جو بھی بات ہوگی وہ ڈائریکٹ اور اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، کوئی لیگی لپٹی نہیں ہے، کوئی فضائی اڈے نہیں ہیں۔ اب ناظرین کرام، اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا انٹرویو جو ہے وہ نشر ہو گیا ہے اور اس میں بڑی بدنیتی دکھائی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ انٹرویو انٹرنیشنل امریکی میڈیا کو دیا گیا، HBO کو دیا گیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 60 سے 70 منٹ کا تھا، یعنی کہ 1 گھنٹے کا کم سے کم یہ پروگرام تھا، جس میں مختلف سوالات کیے گئے، مختلف باتیں کی گئی۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر جو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور تنقید کر رہے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں بات کی کہ آپ اگر لڑکیاں چھوٹے سکرٹس پہنیں گی، ایسے کپڑے پہنیں گی کہ جس سے مرد جو ہے اسے ایسے لگے گا کہ جناب یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہے، تو یہ پاکستان کا معاشرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ویسٹ میں ہیں، ویسٹ میں رہتے ہیں، وہاں پہ پلے بڑے ہیں، تو آپ کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی معاشرتی اقدار دیکھنی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ کنسیپٹ نہیں ہے۔ لوگ جو ہیں وہ عزت کے ساتھ جیسے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کرتے ہیں، انہیں کپڑے اس طرح سے پہنے ہوئے نہیں دیکھ سکتے جس طرح سے وہ لوگوں کو اپیل کر رہی ہوں۔ اپیلنگ آپ دیکھیں، کپڑے دوپٹہ لینا وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب نے کپڑوں کے اوپر بات کی۔ لیکن یہ لوگ لے گئے دوپٹے پہ کہ جناب آپ ویل کور کریں یا نہ کریں۔ عمران خان صاحب تو جناب عورتوں کے خلاف ہو گیا ہے، انہوں نے فحاشی کو جوڑ دیا پردے سے۔ عمران خان صاحب کا یہ مقصد نہیں تھا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ ایسا ڈریس پہنیں گی جس سے لوگوں کو اپیل ملے کہ آپ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہیں، تو وہ نہیں پہننا چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہیں کرتا۔ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اور ہے، معاشرتی مشرقی معاشرہ ہے۔ تو اس کے اوپر جناب ریما عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا اور کہا کہ جناب عمران خان صاحب تو جی عورتوں کے خلاف تھا، پہلے بھی لوگ جو ہیں اس کا دفاع کرتے رہے عمران خان صاحب کا، لیکن اب دیکھیں یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جی پردہ اور آپ اگر دوپٹہ نہیں لیں گے تو لوگ آپ کو سیکس کریں گے، آپ کے خلاف لڑکیوں کا ریپ کر دیں گے۔ لیکن ایسا عمران خان صاحب نے بالکل بھی نہیں کہا۔ ٹویٹ آپ ان کا انٹرویو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ڈریس آپ دیکھیں، وہ ظاہری بات ہے اگر آپ رپورٹ نہیں ہیں، عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا کہ وہ اگر آپ انٹل آپ رپورٹ نہیں ہیں تو وہ آپ کو اٹریکٹ نہیں کرے گا۔ اگر آپ انسان ہیں تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا لباس آپ دوسرے شخصوں کو، دوسرے لوگوں کو اٹریکٹ کرے گا اور پھر وہ سیکس کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا ایک اہم ترین پوائنٹ تھا۔ دوسرا ایک اہم ترین پوائنٹ جس کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے اور مہدی حسن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ الجزیرہ کے ساتھ کام کرتے تھے، اب وہ امریکی میڈیا کے لیے کام کرتے ہیں اور امریکی شہرت حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ افواہیں ہیں، یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن مہدی حسن بڑا اچھا اینکر تھا، مسلمانوں کے حوالے سے اچھی آواز اٹھاتا تھا۔ لیکن جب یہ جوناتھن نے یہ انٹرویو کیا اور یہ کلپ
ایک وائرل کیا اور 60-70 منٹ کا انٹرویو تھا، 15 منٹ جو ہیں وہ صرف دیے گئے ہیں۔ یہ کیوں دیے گئے ہیں اس کی میں وجہ بتاتا ہوں آپ کو۔ اب جناب وہ انٹرویو نشر ہوا، اس کے بعد انہوں نے کلپ لگایا، عمران خان صاحب نے جناب کنڈم نہیں کیا جو چین میں مسلمانوں کے خلاف جو نسل کشی ہو رہی ہے یا انہیں قید کیا گیا ہے، حالانکہ اس کے ایویڈنس جو ہیں وہ صرف ایک سیٹلائٹ امیج دی جاتی ہیں، اور وہ معاملہ حل کر چکا ہے چین، اور کہہ چکا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے نہیں ہے جو ہم نے جو مسلمانوں کو قید کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسے ڈیتھ سیل بنائے ہوئے ہیں کہ پورے مسلمان وہاں پر سانس بھی نہیں لے پا رہے۔ یہ چین نے ہمیشہ اس کو ڈینائی کیا، لیکن ویسٹ کا اور خاص طور پہ امریکہ کا یہ پروپیگنڈا رہا ہے، اور امریکہ یہ ٹی وی چینل تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب عمران خان صاحب سے سوال کیا کہ خان صاحب کیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ انڈور ہم یہ بات کرتے ہیں اور پرائیویسی کے ساتھ چین کے ساتھ یہ معاملہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ ایشو نہیں ہے یہ۔ انہوں نے کہا کہ میں پورے دنیا کی بات کر رہا ہوں، اسلاموفوبیا کی بات کر رہا ہوں، 9/11 کے بعد ویسٹ میں اسلاموفوبیا بڑھ گیا، مسلمانوں کے خلاف نفرت بڑھی، میں کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ 90 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ زندہ جو ہیں وہ جیل میں قید ہیں۔ اب اس کے بارے میں بات کریے، منافقت ہے، یہ ہیپوکریسی ہے، عمران خان صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لبنان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں ان مسلمانوں کی بات کروں، دوسرا یہ ہے کہ سب سے میرے قریبی جو مسلمان جن کے خلاف کھلے عام جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ کشمیر ہے، میرے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں، وہ ہمارا حصہ ہیں پاکستان کا، میں اس لیے بات کرتا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں کی، لیکن وہ پھر کہے کہ آپ کنڈیم کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ چین ہمارا دوست ہے، مشکل وقت میں ہماری مدد کی، ہمیں ریسکیو کیا، ہر طرح سے ہمارے ساتھ وہ کھڑا ہوا ہے، ہم ان کے ساتھ انڈور پرائیویٹلی ہم ان سے بات کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کرتے، لیکن اس کو آپ ایشو نہ بنائیں۔ اب اس کے اوپر جناب مہدی حسن نے ٹویٹ کر دی، کہا کہ دیکھ جی عمران خان صاحب تو کنڈیم اس کو کر ہی نہیں رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کہ جناب آپ کوئی ایسا ایویڈنس دیں گے جس سے جناب لگے کہ چین یہ ظلم کر رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ ایویڈنس جب بات آتی ہے تو پھر وہی لیگلپٹی سیٹلائٹ امیج دے دی جاتی ہیں، وہی چیزیں دے دی جاتی ہیں جو ایک پروپیگنڈا مشین جو ہیں وہ دے رہی ہوتی ہیں تاکہ پاکستان اور چین کے تعلقات خراب کیے جائیں، اور امریکہ ایک وار جیتنا چاہتا ہے، اس کے خلاف اسے چین کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا سوائے مسلمانوں کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے حوالے سے ویسٹ بات نہیں کرتا، لیکن چین میں جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے یہ ان کے اپنے ہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ ظلم امریکیوں نے مسلمانوں پہ کیا، سب سے زیادہ ظلم ویسٹ نے پاکستانیوں پہ کیا، مسلمانوں پہ کیا، لیکن ان کے لیے جو چین میں مسلمان ہیں وہ ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ان کے اپنے امریکی ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں درد جاگتا ہے۔ کشمیر کے لیے کیا کیا آپ نے، فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نہیں مروا رہے اسرائیل کی مدد کر کے، لیکن یہ ہیپوکریسی تھی۔ اب جناب اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ جب یہ جناب امریکہ کو انکار ہو گیا اور اڈے دینے کی بات نہ ہوئی تو پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب سے کہ آپ CIA کے کسی بندے سے ملے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ملا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ ISI کے جو چیف ہیں ہمارے وہ ملے ہیں، اور یہ ملٹری لیول پہ بات ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو کسی قسم کے آپریشنس کی اجازت نہیں دوں گا، نہ ہی اڈے دوں گا۔ اب جناب اعلیٰ یہ سارا انٹرویو جب چلنے سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلپ وائرل ہوا عمران خان صاحب کا، اور پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد یہ انٹرویو کو شارٹ کر دیا گیا، 15 منٹ کا صرف یہ انٹرویو کیا گیا، جس میں عمران خان صاحب کو لگانے کے لیے تاکہ یہ ان کے خلاف انٹرویو چلا جائے، اور انہوں نے ہیڈ لائنز بھی یہی لگائی۔ یہ جو ویب سائٹ نے انٹرویو کیا انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا کہ عمران خان صاحب نے چین کو کنڈیم جو ہے وہ نہیں کیا مسلمانوں کے حوالے سے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی بات اڈے دینے والی نہیں تھی، وہ سارا کچھ ختم کر دیا گیا، وہ نہیں بات کی گئی، اور یہ سارا رد و بدل ایک دن میں کیا گیا، کیونکہ پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈ تھا، پاکستان میں یہ انٹرویو فیمس ہو چکا تھا، لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے، لیکن پھر یہ سارا کنسائز کر کے 15 منٹ پہ یہ لوگ یہ انٹرویو لے کر آگے، حالانکہ 60-70 منٹ کی ریکارڈنگ تھی۔ اس میں عمران خان صاحب نے اب اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے کرونا کی بات کی ہے، اب دیکھیں پردے کی بات کی ہے، اس میں انہوں نے چین کے ساتھ دوستی کی بات کی ہے، نیوکلیر ویپنز کی بات کی ہے کہ بھائی میں نیوکلیر ویپنز کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں، لیکن پاکستان کا جو جوہری ہتھیار ہے یہ دفاع کے لیے ہے۔ جوہری ہتھیار آنے کے بعد پاکستان میں اور بھارت میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم کوئی محاذرہ ہی نہیں چاہتے، ہم جو ہے امن چاہتے ہیں، لیکن افغانستان کے والے سے کہا کہ آپ یہاں پہ کوئی تصفیہ کر کے جائیں، سیاسی تصفیہ کر کے جائیں۔ جب انخلا کر رہا ہے امریکہ افغانستان سے تو یہاں پہ کوئی سیاسی سیٹلمنٹ کی جائے، ایسے نہ چلے جائیں کہ یہاں پہ سیاسی سیٹلمنٹ ہوگی تو کوئی مسئلہ ہوگا۔ اگر یہاں پہ انہوں نے کہا کہ پھر کوئی ایسا معاملہ
ہوا تو پھر یہاں پہ بلڈ شیڈ ہوگا، یعنی کہ یہاں پہ خون ہی خون ہوگا۔ تو یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے ناظرین کرام، اور اس انٹرویو کو شارٹ کر دیا گیا، عمران خان صاحب کی باتوں کو ساری سینسرڈ کر دیا گیا، اور یہ بہت بڑا ایک ان کے اوپر جو یہ آزاد صحافت کا نام لیتے ہیں، ان کے اوپر المیہ ہے کہ آپ نے اصل ایشوز پہ بات کرنے کی بجائے وہ ایشوز آپ نے نشر کر دیے جس کے ذریعے آپ کو لگتا تھا کہ کنٹروورشل یہ انٹرویو ہو جائے گا اور ہم عمران خان صاحب کے خلاف ہیڈ لائن بنا لیں گے اور چین اور پاکستان کے خلاف کوئی ایسا ڈیمیج کریٹ کریں گے، وہ نہیں ہو سکا اور یہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ ان کے اوپر ایک سوال نشان ہے جو 1 گھنٹے کا انٹرویو کرنے کے بعد یہ جو نشر کیا گیا، کیا امریکی CIA اس انٹرویو کو دیکھ رہی تھی، کیا امریکی چینلز جو ہیں وہ دباؤ میں تھے، یہ سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ امریکہ نے یہ انٹرویو پورا نشر کیوں نہیں ہونے دیا، وہاں کا میڈیا کیا آزاد ہے، وہاں کے میڈیا نے کیوں وہ باتیں نہیں کی جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے تھے لوگوں کے افغانستان کے حوالے سے۔ جب یہ انٹرویو فکس سارا معاملہ تھا، اس کو صرف آپ نے 1 سے 2 منٹ دیے اور اس کو پورا سینسر کر دیا گیا، یعنی کہ آپ کی بدنیتی تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔